حضرت سلمہ جو حضور نبی اکرم کی زوجہ محترمہ تھیں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ خواب میں رسول اللہ نے فرمایا، میرا حسین ظلم کا شکار ہوگا اور میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت سلمہ اس خواب کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے پاس محفوظ کنکریوں کو دیکھنے لگیں جو رسول اللہ نے ایک بار دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ حسین کی شہادت کے وقت خون میں بدل جائیں گی۔ جب حضرت سلمہ کو امام حسین کی روانگی کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور ان کنکریوں کو ایک جگہ رکھ دیا۔ جیسے ہی 10 محرم کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، ان کنکریوں نے اپنا رنگ بدل لیا اور خون میں ڈوب گئیں۔ یہ معجزہ نہ صرف حضرت سلمہ بلکہ دیگر اہل مدینہ کے لیے بھی امام حسین کی مظلومیت کی گواہی بن گیا۔ حضرت ابن عباس ایک رات خواب میں رسول اللہ کو غبار آلود حالت میں دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، میں کربلا سے آیا ہوں جہاں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا تھا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت ابن عباس بے حد غمزدہ ہو گئے اور اسی دن امام حسین کی شہادت کی خبر پورے حجاز میں پھیل گئی۔ امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، دن رات میں بدل گیا اور سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ اہل کوفہ اور ارد گرد کے علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے قہر کی نشانی ہے۔ زمین میں لرزہ پیدا ہوا اور جہاں بھی لوگ کھدائی کرتے، خون کے چشمے پھوٹنے لگتے۔ نہ صرف کوفہ بلکہ مکہ، مدینہ اور یمن جیسے علاقوں میں لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کے نیچے خون بہنے لگا۔ علماء اور اہل بیت کے محبین نے اس معجزے کو امام حسین کی مظلومیت اور کربلا کے واقعے کی ایک اور نشانی قرار دیا۔ اس خون کے بہنے نے یزید کے مظالم کو واضح طور پر آشکار کر دیا۔ کربلا کے سانحے کے بعد مغرب کی شفق نے ہمیشہ کے لیے سرخ رنگ اختیار کر لیا۔ لوگ اس سرخی کو دیکھ کر امام حسین کی قربانی کی یاد دہانی حاصل کرتے اور اہل بیت سے محبت میں اضافہ کرتے۔ حضور نبی اکرم کے وضو کے پانی کی برکت سے ایک شجرہ مبارکہ اگا تھا جو بہت شاداب اور مبارک سمجھا جاتا تھا۔ اس درخت کے پھل میں شفا تھی اور جو بھی بیمار مصیبت زدہ اس کے قریب آتا وہ اللہ کے فضل سے شفا پاتا۔ حضرت کی شہادت کے بعد درخت کی شادابی کم ہونے لگی اور اس کے پتوں میں زردی نمایاں ہونے لگی۔ یہ واقعہ اہل بیت کے لیے آنے والے مزید آزمائشوں کا پیش خیمہ تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شجرہ مبارکہ مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ درخت کے تنے سے خون بہنے لگا اور اس کی خشک شاخوں کو دیکھ کر لوگ غمزدہ ہو جاتے۔ یہ درخت ان معجزات میں سے ایک تھا جو کربلا کے بعد اہل ایمان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ظاہر ہوا۔ کربلا کے میدان میں ایک سفید کبوتر نے امام حسین کے خون میں اپنے پر بھگو لیے۔ وہ کبوتر مدینہ کی طرف اڑا اور روز رسول کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور یہ منظر دیکھ کر مدینہ کے لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں موجود سرخ کبوتروں کو اسی واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ لوگ انہیں امام حسین کی قربانی کی علامت سمجھتے ہیں اور ان سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ ایک نابینا یہودی لڑکی کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے امام حسین کے خون کے قطرات کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا اور اس کے خاندان نے بھی دین حق کو اپنایا۔ ایک پرندہ جس کے پروں پر امام حسین کا خون لگا تھا ایک یہودی عالم کے پاس پہنچا اور اپنی زبان میں امام حسین کی مظلومیت بیان کی۔ یہودی عالم نے یہ واقعہ سن کر اسلام قبول کیا اور کربلا کے واقعے کو اللہ کی قدرت کا معجزہ سمجھا۔ شاعر وابل جو گناہوں میں مبتلا تھا نے امام حسین کی محبت میں کچھ اشعار کہے تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا، مگر ان اشعار کی برکت سے نبی اکرم نے شفاعت کی۔ وابل کو جنتی لباس عطا کیا گیا اور اس کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ کربلا کا واقعہ صرف مظلومیت کی کہانی نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر ہے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں صبر، ہمت اور ظلم کے خلاف قیام کا درس دیتی ہے۔ کربلا کے بعد پیش آنے والے معجزات اللہ کی قدرت اور امام حسین کی قربانی کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ ان واقعات نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقانیت پر قائل کیا۔
یہ کہانی نہ صرف کربلا کے واقعے کی عظمت اور معجزات کا ذکر کرتی ہے، بلکہ یہ ہمیں حق پر قائم رہنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس بھی دیتی ہے۔ یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔